افسوس کہ مسجد کو شہید کرنے کے لیے تو فوری طور پر عمل درآمد کیا بھی گیا اور کروایا بھی گیا، لیکن اب مسجد کی آبادی اور تعمیر کے سلسلے میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی درخواست کو منظور نہ کرنا ہے۔ اس درخواست کی کاپی وہ موصول ہو چکی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ہو سکے تو اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے اور دعا گو بھی رہیے کہ اللہ تعالیٰ مسجد کو شہید کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک وطن کو پاک فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ 10 اگست 2025 کو رات کی تاریکی میں مدنی مسجد پر شب خون مارا گیا اور راتوں رات مسجد کو ظالمانہ طور پر شہید کر کے اس کے اندر موجود قرآن اور دوسری کتابوں کے نسخے جو تھے ان کی بھی بے حرمتی کی گئی، اور راتوں رات مسجد کا ملبہ بھی وہاں سے غائب کر دیا گیا اور قرآن کریم اور دیگر کتب کے نسخہ جات کو بھی وہاں پر معاذ اللہ بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ساری کارروائی کے خلاف اگلے ہی دن جمعیت علماء اسلام کے مقامی امیر نے چند افراد کے خلاف درخواست دی اور ان افراد کو اس لیے نامزد کیا کہ ان میں سے بعض نے مسجد کو شہید کرنے کے آرڈر جاری کیے تھے اور بعض نے اس پر عمل درآمد کیا تھا اور بعض نے عمل درآمد کروایا تھا اور بعض نے سرپرستی کی تھی۔ ان تمام افراد جن میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا، اسی طرح DC اسلام آباد عرفان نواز میمن اور IG اسلام آباد اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کے خلاف درخواست دی تھی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ افسوس کہ مسجد کو شہید کرنے کے لیے تو فوری طور پر عمل درآمد کیا بھی گیا اور کروایا بھی گیا، لیکن اب مسجد کی آبادی اور تعمیر کے سلسلے میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی درخواست کو منظور نہ کرنا ہے۔ اس درخواست کی کاپی وہ موصول ہو چکی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ہو سکے تو اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے اور دعا گو بھی رہیے کہ اللہ تعالیٰ مسجد کو شہید کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک وطن کو پاک فرما دے اور ایسے فیصلے کرنے والوں کو عقل و شعور عطا فرمائے، اور جو 50 مساجد کو شہید کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جلد سے جلد انہیں واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ درخواست میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو اسلام آباد کے SHO کو دی گئی ہے۔ درخواست کا متن یہ ہے: بخدمت جناب SHO صاحب، تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ مری روڈ راولپنڈی کے قریب واقع مسجد مدنی جو قیام پاکستان سے پہلے تعمیر کی گئی تھی اور محکمہ اوقاف کے زیر انتظام تھی، گزشتہ 10 اگست 2025 کو شہید کر دی گئی ہے۔ اس دوران مسجد میں موجود قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اس کے اوراق کو مختلف مقامات پر بکھیر دیا گیا، جو کہ شاعر اسلام کی صریح توہین ہے۔ اس المناک واقعے پر عوام اور علماء اکرام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مذکورہ فعل تعزیرات پاکستان کے تحت سنگین جرائم کے زمرے میں آتا ہے، جن میں بالخصوص درج ذیل دفعات وہ شامل ہیں: دفعہ 295A دانستہ طور پر اور بدنیتی سے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا، دفعہ 295B قرآن پاک کی بے حرمتی یا نقصان پہنچانا، دفعہ 297 عبادت گاہوں میں مداخلت یا نقصان، دفعہ 298 مذہبی جذبات مجروح کرنے کے ارادے سے الفاظ کہنا یا عمل کرنا۔ لہٰذا گزارش ہے کہ برخلاف محسن علی نقوی، وزیر داخلہ، چیئرمین CDA DC اسلام آباد، IG پولیس اسلام آباد اور دیگر انتظامی افسران کے علاوہ درجنوں نامعلوم افراد کے خلاف درج بالا دفعات کے تحت FIR درج یعنی رجسٹر کی جائے۔ یہ بھی گزارش ہے
کہ مسلسل کوشش کے باوجود ہماری FIR درج نہیں کی جا رہی ہے، لہٰذا درخواست مذکورہ کو فوری درج کیا جائے۔ العارض محمد اویس عزیز، امیر جمعیت علماء اسلام، اسلام آباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس درخواست کو فوری طور پر رجسٹر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی یہ ذمہ داری ہے انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے اور ایمانی بیداری عطا فرمائے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ انسان کے اپنے گھر کا کوئی معاملہ ہو تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے معاملے میں تو تڑپ اٹھنا چاہیے، جو کہ اب تک نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے افسران بالا سے درد مندانہ گزارش ہے کہ یہ جلد سے جلد درخواست منظور کی جائے، تاکہ آئندہ کوئی اللہ کے گھر کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے یا کوئی نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک نہیں 1000 بار سوچے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، وطن عزیز کو دینی ملی استحکام عطا فرمائے، اور وطن عزیز میں انتشار پھیلانے والوں اور انتشار کی کوششیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ہمارے وطن کو ایسے لوگوں سے پاک فرما کر امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔